اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم له ولیا من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیر مولانا و مقتدانا و سیدنا و ہادینا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. اور واقعہ شرق و غرب میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتنی اہمیت حاصل ہو جتنی واقعہ کربلا کو ہے. ایک مسلک و مذہب کا شعار سمجھ کے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہر قوم و ملت، ہر ملک اور بہت سے ان کا تعلق کسی مسلک و مذہب سے ہو. ضروری نہیں کہ وہ فقہی اعتبار سے ایک سلسلے سے مربوط ہوں، نہیں، وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے اقوام ہیں کہ جو حسین کی یاد مناتے ہیں. وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک حسین سے زیادہ آئیڈیل کوئی ہستی نہیں ہے. جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی مظلومیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوائے تو وہ حسین کا نام لیتا ہے. اس لیے کہ حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کوئی اور دوسری ہستی پیش نہیں کر سکتی. بات بزرگی کی نہیں کر رہا ہوں میں کہ بزرگی میں، عظمت میں ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کونین نے اپنے اس نماسے کو اپنی منیت پر فائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ابوہما خیر منہما، یہ جو میرے دونوں شہزادے ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے والد بزرگوار ان سے بہتر ہیں. اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ ہم دنیا میں تمام افراد کو حسین کے مقابلے میں لا رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ہستی کہ جس نے حسین کا تعارف کروایا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں. خود سرور کائنات نے ان کے پدر بزرگوار کو ابوہما خیر منہما کہہ کے یہ بات واضح کر دی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب ہم حسین کی ہستی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں صرف حسین کے لیے اور کسی اور کو حاصل نہیں. اگر ہم اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو عربی میں ایک مقولہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ کسی پتھر کو 3 باتیں گوہر بنا دیتی ہیں: پاکیزگی طینت، اصالت گوہر اور آفتاب کی تربیت. یہ تینوں باتیں مہیا ہو جائیں تو
تو پتھر گوہر بن جاتا ہے۔ حسین کی ہستی ایسی ہے کہ جسے گوہر بننے میں دیر نہیں لگی، اس لیے کہ حسین اصلیت میں تو اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں پروردگار نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہا تقلبک فی الساجدین، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے۔ اب دنیا کو کم از کم اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پروردگار نے تو انہیں سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے، اور تم کیسے جسور ہو، کتنی جسارت کرتے ہو کہ ان کے اب و جد کے ایمان پر گفتگو کرنے لگ جاتے ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ذان محترم، حسین کو اصالت ان کے خاندان سے ملی، ایسا خاندان کہ جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ میں نے شرق و غرب میں نگاہ ڈالی، میں نے شرق و غرب میں نگاہ ڈالی، نہ آپ سے بہتر کوئی بشر مجھے نظر آیا، نہ آپ کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان مجھے نظر آیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور جہاں تک تربیت آفتاب کی مماثلت ہے تو حسین جسے اپنے نانا اور بابا کی تربیت حاصل ہوئی تو وہ نکھر کے وہ ہستی سامنے آئی کہ اب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں باتیں انہیں گوہر بنانے کے لیے کافی ہوئیں، اور اللہ نے سورہ رحمان میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ایسے ہیں کہ جو باہم ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان کے ملنے سے ان کے درمیان موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ دنیا ابھی تک تفسیر کرنے میں مہو ہے کہ یہ کون سے دریا ہیں کہ جن کو پروردگار نے اس معاملے میں پیش کیا ہے۔ دنیا اس بات سے قاصر ہے، کوئی کہتا ہے یہ علاقائی بات ہے، اسلام علاقائی مذہب تو نہیں، اسلام علاقائی دین تو نہیں، اسلام تو آفاقی مذہب ہے۔ وہ اگر کسی علاقے کا نام لے لے تو ہندوستان والے خوش ہو جائیں کہ گنگا جمنا کی باری ہے، عراق والے خوش ہو جائیں کہ دجلہ اور فرات کا ذکر ہے، جس علاقے میں جو دو دریا پائے جاتے ہوں، لیکن کسی میں یہ کیفیت پائی نہیں جاتی کہ جو پروردگار بیان کر رہا ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان حد فاصل قائم ہے، حد فاصل قائم ہے۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا فرزند رسول بتائیے اس کی کیا تفسیر ہے؟ ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا ایسے خلق کیے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی دریا اور نہیں ہے، اور وہ دریا میرے جد اور جدہ جناب علی و فاطمہ ہیں، اور جسے ان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے وہ ہستی ہے جناب رسالت مآب کی، جو نگراں کی حیثیت ان دونوں کے درمیان باقی ہیں، اور جو موتی اور مونگے ان کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہمارے جد حسن اور حسین ہیں۔ درود پڑھیں۔ تو موتی اور مونگے تو دنیا میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی بادشاہ کے تاج کی زینت نہ بن جائیں۔ جب وہ کسی بادشاہ کے تاج کی زینت بن جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر و قیمت ہو جاتی ہے، لیکن کیا کہنے ان موتی اور مونگوں کے کہ انہیں کسی بادشاہی کا تعلق نہیں ہے، انہیں کسی بادشاہی کی ضرورت نہیں، کسی بادشاہ کے سر کا تاج بننے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ساتھ تو یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان کے در کی خاک کو بھی پروردگار نے خاک شفا بنا دیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ غریب سے غریب شخص بھی جب اپنے گھر میں داری کی بنا کرتا ہے تو یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میرے گھر حسین مہمان آ رہے ہیں،
میرے گھر حسین مہمان آ رہے ہیں. اب کوئی یہ اندازہ لگائے کہ جس کے گھر میں ٹھیک سے کھانے کو بھی نہ ہو وہ بھی مہمانداری کرتا ہے تو کسی اور کی نہیں، حسین کی مہمانداری کرتا ہے. حسین کی عزا منانے والے آئیں تو اگر کافی انتظام نہ بھی ہو تو اسے کوئی اس بات سے قلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ حسین وہ کریم ہے کہ جسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. اس کی عزاداری کا اس سراغ اس بات سے ملتا ہے کہ حسین اس کے گھر میں مہمان ہوئے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو عزیزان محترم، یہ وہ عظمت ہے کہ جو رسول نے دنیا کے سامنے پیش کی. دیکھو میرا حسین مجھ سے ہے. میرے مرتبے کو پہچانو، میرے مرتبے کو پہچان لو گے تو پھر تمہیں حسین سمجھ میں آئے گا. اور اگر تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بشر سمجھ لیا تو پھر حسین تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گا. یہ غلطی ہو جاتی ہے اکثر مسلمانوں سے کہ وہ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ انا بشر مثلکم. حبیب سے کہلوایا ہے قل انا بشر مثلکم. حبیب ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. ارے اللہ کے بندو، کم از کم آیت تو پوری پڑھو، کم از کم آیت تو پوری پڑھو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ سکے کہ اللہ نے یہ کہہ کے کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو صحیح، لیکن یوحا الیہ کے ساتھ بھی ہوں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تم پر کبھی وحی نہیں آتی، تم پر کبھی وہی نہیں آتی. تم پہچاننے کی کوشش کرو. بشر اس کو کہتے ہیں کہ جو بشرا رکھتا ہے. تم بشر کو شر سے مماثلت دیتے ہو. بشر کا تعلق بشرے سے ہے، چہرے سے ہے. ہم تمہارے جیسے ہاتھ ہیں، تمہارے جیسے پاؤں ہیں، تمہارے جیسی آنکھیں ہیں، تمہارے جیسا چہرہ ہے، اس لیے یہ کہا ہے انا بشر مثلکم. لیکن یہ بھی تو کبھی اندازہ لگایا ہوتا کہ تمہارے ہاتھوں پر کبھی کسی انگریزی نے تصویر پڑھی ہے؟ تم اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں سے کیسے مماثلت دے سکتے ہو؟ تمہارے پاؤں اس زمین پر چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، وہ تو پاؤں ایسے ہیں کہ جو عرش الہی پر تک پہنچے ہیں کہ جہاں نالین اتارے بغیر پروردگار انہیں اپنے سدرۃ المنتہا تک بلا رہا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. گفتگو کا نہج کسی اور طرف نہ چلا جائے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کونین نے اپنے نواسے کو، اپنے لال کو حسین منی کہہ کے اس بات سے دنیا کو آگاہ کیا، دیکھو جو میرے وصف کو پہچانتا ہے وہ حسین کو پہچان لے، جو میری عظمت کو پہچانتا ہے وہ حسین کی عظمت کو پہچان لے. اس لیے میں نے اسے منیت پر فائز کیا ہے. منیت کہتے ہیں دونوں متصل ہونے کو، کہ وہ اتنا متصل ہے مجھ سے کہ بس اگر تم اسے دیکھو گے تو مجھے پہچان لو گے. جو کچھ وصف مجھ میں تلاش کرنا چاہو گے وہ اس میں تلاش کر لو گے. اس گفتگو کے نتیجے میں جب ہم اس منزل پہ پہنچیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، پیغمبر کونین نے اپنے اس لال کو منیت پر فائز کیا، لیکن ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں اور اس کا آغاز ان کے زمانے سے ہو چکا ہے. نسل بنی امیہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کلمہ رسول کو مٹا دے. ان کی یہ کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، جتنے غزوات ہیں سب اسی کوششوں میں تھے. اور ان میں پیش جو سب سے آگے افراد نظر آئے ان میں نام تھا ابو سفیان کا.
کوئی مہم ایسی نہیں کہ جس میں ابو سفیان سامنے نہ ہو. اور اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ کہ کفار قریش تھے تو ظاہر مخالف اسلام، لیکن ان کے قلب میں وہ دشمنی اس انداز کی نہیں پائی جاتی تھی جو اس شخص میں پائی جاتی تھی. روایت میں ہے کہ جب بدر میں لشکر اسلام جا رہا تھا تو ابو سفیان دوسرے سرداروں کے ساتھ، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، سبھی تھے، سارے سردار جا رہے تھے. ابوا کے مقام پر جب لشکر پہنچا تو اس نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر ابوا کے مقام پر رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے تو ہم ان کی قبر کو کھود کے ان کے جسد کو نکال لیں اور نکال کے لے چلیں. اگر مسلمان ہم سے فتحیاب ہونے لگیں تو ہم اس جسد کے ذریعے سے، اس لاش کے ذریعے سے ان سے بارگین کریں گے. کفار قریش بپھر گئے. انہوں نے کہا خبردار، ایسی کمینے پن کی باتیں آج تو تم نے زبان سے نکالی ہیں، اس کے بعد کبھی نہ نکالنا، اس لیے کہ ہماری حمیت یہ گوارا نہیں دیتی. ہماری دشمنی ہے ان سے، ہماری مخالفت ہے ان سے، لیکن ہم ان کی مادر گرامی کی لاش کی توہین برداشت نہیں کریں گے. وہ کفار قریش تھے اور یہ بنو امیہ. یہ وہ فرق ہے کہ جو دشمنی کو اس انداز سے لے کے چل رہا ہے. لڑائیاں ہوتی رہیں، بدر کا فیصلہ ہوا، احد کا فیصلہ ہوا، خندق و خیبر کا فیصلہ ہوا، حنین کی لڑائی سے پہلے صلح حدیبیہ ہو گئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد موقع مل گیا. اب وہ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرے پاس اتنا نہ وقت ہے نہ آپ اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ میں جزیات بیان کروں. فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول 12,000 تلواروں کے سائے میں مکے کی طرف روانہ ہوئے اور پڑاؤ ڈالا گیا مکے سے باہر. خبریں کفار قریش کو مل چکی تھیں کہ مسلمان کافی طاقتور ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس اب کافی طاقت آ گئی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر دیں. اس بات کا ڈر لگا ہوا تھا. کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ وہ جا کے معلوم کرے کہ کہیں کوئی لشکر آ تو نہیں رہا ہے. جس دن یہ لشکر اسلام وہاں پہنچا اس دن ابو سفیان کی ڈیوٹی تھی کہ ابو سفیان معلوم کرے. ادھر اس نے پہاڑی کے پیچھے سے سر نکالا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھے کہ کوئی لشکر تو نہیں آ رہا. تو جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے طلائے میں تھے، انہوں نے جھپٹ کے اس کو پکڑ لیا اور گرفتار کر کے پیغمبر کونین کے پاس لے آئے. پیغمبر کونین نے مسکرا کے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے کہ لے جاؤ اسے ہمارے لشکر کی سیر کراؤ، ہمارے لشکر کی سیر کراؤ. جناب عباس ابن عبد المطلب شب کی تاریکی میں اس لشکر کی سیر کرانے کے لیے ابو سفیان کو لے کے چلے. ہر طرف چراغ جل رہے تھے، نور روشن تھا، ہر طرف پیغمبر کے نعرے تھے اور پیغمبر کی ذات پر درود و سلام تھا. ایک مرتبہ اس نے جناب عباس ابن عبد المطلب سے مخاطب ہو کے کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے کو تو بہت بڑا ملک مل گیا، تمہارے بھتیجے کو بہت بڑا ملک مل گیا. جناب عباس نے کہا نہیں، یہ ملک نہیں ہے، یہ رسالت ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ رسالت ہے. کہا اس میں تو مجھے تحمل ہے. کہا اگر اس میں تجھے تحمل ہے تو تیری گردن مار دی جائے گی، تو قتل کر دیا جائے گا. اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا اسلام کو قبول کر لے، اسلام قبول کر لے. اب اس کیفیت میں اس نے اسلام کو قبول کیا کہ جس کے بارے میں مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں کہا ما اسلموا ولکن استسلموا. انہوں نے اسلام کو قبول کیا نہیں تھا بلکہ ہتھیار ڈال دیے تھے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ ہتھیار ڈال دیے تھے. مجبوری تھی ان کی،
مجبوری تھی، انہوں نے اس لیے اسلام کو قبول کر لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے نہ ان کو اسلام سے کوئی رغبت تھی، نہ بعد میں کوئی رغبت رہی، ان کی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اور جب پیغمبر نے مکے میں داخل ہو کے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے تحت پیغمبر نے مکے میں اپنا پرچم لہرا دیا تو عام اعلان کر دیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ جو کعبے میں پناہ لے لے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے۔ اللہ کے رسول، یہ کعبے میں پناہ لینا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جائے پناہ ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جائے پناہ ہے، لیکن یہ ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ کیسے قرار دے دیا؟ کہیں کسی تاریخ میں یہ بات لکھی نہیں ہے، لیکن جب ذہن تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ کا رسول جو بات کرتا ہے وہ مصلحت کے اعتبار سے کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا دیکھو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ ہے، ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے تو امن ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول بتانا چاہتے تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں دو طرح کے افراد ہیں، بلکہ تین طرح کے افراد ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے، ایک وہ ہیں کہ جو کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور ایک وہ ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں گے۔ تو بات واضح ہو جائے گی کہ کعبے والے کون سے ہیں، ابو سفیان کے لوگ کون سے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ فرق بتانا تھا، یہ مصلحت تھی، یہ کہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہے، کسی تاریخ دان نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہے، یہ تجزیہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ کعبے والے کون ہیں، سفیانی کون ہیں، تاکہ جب آنے والے وقتوں میں یہ بات عیاں ہو جائے تو پھر یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہاں سفیان کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ ہی کون ہیں، اور کعبے کو جنہوں نے کعبہ تسلیم کر لیا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اس لیے کہ تذبذب میں لوگ بہت عرصے تک رہے، بہت عرصے تک غلط فہمی کا شکار رہے، اور پروپیگنڈا اتنا شدید کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے ذہن بدلے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا متقیان کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، تو شام والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ پروپیگنڈے کا عالم یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، مسجد میں کیسے شہید کیے گئے، علی کا نماز سے کیا تعلق؟ اس درجہ پروپیگنڈا تھا، لوگوں کو اس درجہ بھڑکا رکھا گیا تھا، اور پھر وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے امیر المومنین اور ان کی آل پر سب و شتم کیا جا رہا تھا۔ یہ لفظ ہم جب ممبر سے استعمال کرتے ہیں تو بہت سے بچے پوچھتے ہیں بعد میں یہ سب و شتم ہوتا کیا ہے، سب و شتم کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ اسے سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تبرہ کرنے کو سب و شتم کہتے ہیں۔ نہیں، تبرہ کرنے کو سب و شتم نہیں کہتے ہیں، گالی دینے کو سب و شتم کہتے ہیں، گالی دینے کو سب و شتم کہتے ہیں کہ یہ فریضہ عائد ہو گیا تھا، یہ فریضہ عائد ہو گیا تھا کہ چاہے نماز ترک ہو جائے لیکن علی کو گالی دینا ترک نہ ہو۔ اس حد تک دشمنی پالی گئی تھی، تو پھر اب یہ ذمہ داری حسین کی تھی کہ حسین اس ماحول کو بدلیں، چاہے اس کے لیے اپنا سر دینا پڑے، چاہے اپنی جان دینی پڑے، چاہے اپنے اہل و عیال تاراج ہو جائیں، اس کے لیے حسین تیار تھے، اور حسین نے اس بات کو گوارا کر لیا، حسین نے اس بات کو گوارا کر لیا۔ ہاں، حسین کی نگاہیں ہمیشہ انتخاب کرتی تھیں ان لوگوں کا کہ جو اس بات میں پورے اترتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زہیر ابن قین صفین میں مولا کے خلاف لشکر میں تھے،
اور صفین کے بعد بھی مولا سے تعلق نہیں تھا، امام حسین سے تعلق نہیں تھا، لیکن کیا کہنے اس نگاہ انتخاب کی کہ وہ جانتے تھے کہ سطحی طور پر بھٹک گئے ہیں، لیکن دل میں محبت اہل بیت کی شمع روشن ضرور ہے۔ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قافلہ اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے پر حسین کا قافلہ جا رہا تھا، جس راستے پر سید الشہداء امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا اسی راستے پر ہمارا قافلہ بھی جا رہا تھا، اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ہماری منزلیں ایک نہ ہوں، اس لیے کہ جب ایک منزل پر حسین کا قافلہ رکتا تھا تو ہم وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے، اور کسی منزل پر ہم پہنچتے تھے تو اس وقت پہنچتے تھے کہ جب حسین کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو سکے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جس میں ہمارا اور حسین کا قافلہ ایک ہی جگہ رکا، پڑاؤ تھا، دور دور خیمے تھے، ہمارے خیمے دور لگائے گئے تھے، امام حسین کے خیمے دوسری طرف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک فرستادہ آیا اور آ کے زہیر ابن قین سے کہا کہ تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں، تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ اب زہیر ابن قین عجیب تذبذب کے عالم میں تھے، کیا کریں؟ ان کی زوجہ ساتھ تھیں، انہوں نے کہا حیف ہے تم پر، فاطمہ کا لال تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ۔ بس زوجہ کے اس جملے نے کچھ ایسا اثر کیا کہ تیار ہو گئے اور گئے امام حسین کے پاس، اور جب امام حسین کے پاس گئے تو وہ گفتگو تو تاریخ نے نقل نہیں کی کہ کیا گفتگو ہوئی تھی، لیکن جب واپس آئے تو چہرہ گلاب کی جانب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں حسین کے قافلے میں جا رہا ہوں، میں حسین کے قافلے میں جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا حسین نے مجھے بلایا ہے، حسین نے اپنے کلیجے سے لگا لیا ہے۔ یہ تھی وہ نگاہ انتخاب کہ جو دشمن کے گروہ میں سے بھی پسند کر لیتی تھی کہ کسے لینا ہے، اور کسی کو ایک ہی جملہ کافی ہو جاتا تھا، کسی کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہو جاتا تھا۔ حر ابن یزید ریاحی 1000 سواروں کو لیے ہوئے امام کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اور اس نے آ کے امام کے صد راہ ہوا۔ اب وہ واقعات تو آپ کی نگاہ میں ہیں، سارے آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ایام ازاں ہیں اس میں دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پورا واقعہ اس انداز سے بیان کر دیا جائے کہ اس کی جزیات سامنے آ جائیں، اس لیے کہ اس میں فضائل و مصائب حسینی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب آئے اور اس وقت پہنچے کہ جب ان کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا تھا، ان کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ امام نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، معلوم ہے کہ میرا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں، لیکن امام نے اپنے تمام احباب اور اعزاء کو، خصوصاً ابو الفضل العباس کو یہ آواز دے کے کہا کہ ان پیاسوں کو پانی پلاؤ، ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ تو حر کے رسالے والے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پانی پلایا گیا کہ ہم سیراب ہو گئے، نہ صرف ہمیں پلایا گیا بلکہ ہمارے رہواروں کو، ہمارے ناقوں کو پانی پلایا گیا۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں پانی پینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ پانی پی نہیں پا رہا تھا، تو امام دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اپنی کرسی سے خود اٹھ کے آئے اور مشکیزے کا دہانہ اپنے ہاتھ سے درست کیا اور یہ کہہ کے پلایا کہ لے بھائی ٹھیک سے پانی پی لے، پانی گرانا نہیں چاہیے۔ ارباب اعزاء، میں یہیں سے ربط مصائب دے سکتا ہوں کہ کیسا رسالہ تھا یہ کہ جس نے خود تو پانی سے سیراب ہوئے لیکن حسین کے بچوں کو 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ مہیا نہیں ہو سکا۔ ارباب اعزاء، حر نے جو گفتگو کی، فرزند رسول مجھے اس بات کے لیے متعین کیا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے چلوں۔ امام نے کہ جواب میں ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ایسا نہیں کر سکتا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے سر کو جھکا لیا، اس نے سر کو جھکا کے کہا فرزند رسول، اس
زمین پر کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو میری ماں کا نام لے سکے، لیکن جواب میں اس ہستی کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے مادر گرامی خاتون جنت ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ بات اس کے ذہن میں رہی، لیکن جب کربلا پہنچتے پہنچتے اور خیمے فرات کے کنارے سے ہٹواتے ہٹواتے حر کو بار بار یہ خیال آیا کہ کیا میں اس بات کا باعث نہیں بن رہا ہوں کہ میں حسین کو اس میدان وغا میں لا رہا ہوں کہ جہاں حسین قتل کر دیے جائیں۔ عاشور تک اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب شب عاشور آ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو رہے تھے تو حر نے کئی لوگوں سے پوچھا، کیا واقعی یہ حسین کو قتل کر دیں گے؟ اور جب ہر جگہ جواب ہاں میں ملا تو وہ عجیب بے چینی کے عالم میں تھا۔ لشکر شام کا ایک سپہ سالار حر کے خیمے میں آیا تو حر بےتابی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ اے حر، جب کبھی کسی بہادری کسی کا تذکرہ ہوتا تھا تو صنادید عرب میں تمہارا نام سب سے پہلے لیتا تھا، آج یہ میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہا ہوں؟ ارے یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ 70-72 افراد ہیں، ہم ابھی کمر کسنے بھی نہیں پائیں گے کہ کھولنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ 70-72 افراد کو تہہ تیغ کر دینا کوئی خاص بات ہی نہیں، یہ تو چند لمحوں کی بات ہے۔ حر نے جواب دیا، بات صرف اتنی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو 2 راہیں پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوزخ کی طرف جاؤں یا میں جنت کی طرف جاؤں۔ بات اس سپہ سالار کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ وہ تو حر کو اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اس خیمے سے رخصت ہوا اور حر نے ادھر تیاری کر لی اور خود حر نے اس لشکر کو چھوڑ کے اس طرف کا رخ کیا جدھر حسین کا لشکر تھا، حسین کا وہ بے کسی کا لشکر کہ جہاں عباس ابن علی تلایا دے رہے تھے۔ آتے ہوئے سوار کو ایک مرتبہ انہوں نے پکار کے للکارا، کون ہے جو ادھر چلا آ رہا ہے؟ حر گھوڑے سے اترے، کہا میں اپنے آقا حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں، کہا میں پہلے اجازت لے آؤں تو تم جا سکو گے۔ عباس نے انہیں وہاں روکا، امام کی خدمت میں آئے، مولا حر ابن یزید ریاحی آیا ہے، آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ کہا بلا لو آنے دو۔ اب جب حر چلنے لگے تو روایات میں اختلاف ہے کہ بیٹا ساتھ تھا، غلام ساتھ تھا، ان سے کہا کہ میرے ہاتھ پشت پر اس طرح باندھ دو کہ جس طرح کسی گنہگار کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ بس ارباب عزا، میں نے مجلس تمام کر دی۔ حر نے اپنے ہاتھ بندھوا لیے اور جب حر آئے اور حر آ کے آقا کی خدمت میں پہنچے تو سب سے پہلے قدم بوس ہو گئے، پاؤں پہ گر پڑے۔ امام نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا، ایک ہی جملہ کہا، مولا کیا مجھ جیسے گنہگار کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام نے اپنے ہاتھ سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور کھول کے کلیجے سے لگایا اور پھر وہی تاریخی جملہ دہرایا، کیا اچھا نام رکھا تھا تیری ماں نے تیرا۔ اس لیے کہ اس وقت ماں کو یاد کیا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو آج حسین نے اس کے بدلے میں یہ اتنا عمدہ جملہ عطا کیا، اے حر کتنا اچھا نام رکھا تھا تیری ماں نے تیرا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے، کہ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے جا کے جنگ کروں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے بھائی حر تو ہمارا مہمان ہے،
میں جب یہ جملہ ادا کرتا ہوں میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ مولا نے یہ کہا تو صحیح کہ تو میرا مہمان ہے، لیکن میزبانی کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں کہ میزبان ہمیشہ مہمان کے لیے کچھ غذا کا انتظام کرتا ہے، کچھ پانی پلانے کا انتظام کرتا ہے، کچھ شربت نوش کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ حسین نے کہہ تو دیا تو ہمارا مہمان ہے، لیکن ضرور دل میں خیال ہوگا یہ کیسی مہمانی ہے کہ جہاں ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو نہیں پلایا جا سکتا۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے۔ اب یہ بات تاریخی روایات کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے، ذاکرین نے خطبہ نے اسے پڑھا ہے، لہذا میں بھی دہراتا ہوں کہ حر نے پہلے اپنے بیٹے کے لیے اجازت لی کہ میرا بیٹا پہلے جائے گا۔ حر کا بیٹا میدان وغا میں گیا اور جا کے جب وہ پشت فرس سے نیچے گرا تو اس نے آواز دی، اپنے باپ کو پکارا، اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارا، مولا کو آواز دی۔ ادھر یہ آواز آئی، حر لشکر کی جانب بڑھنے لگے، حسین نے روکا۔ اے بھائی حر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، حسین نے کہا کہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے جایا کرتے، ہم خود جائیں گے تیرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے۔ ارباب ماتم، میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے آقا سے کہوں، اے میرے مولا، حر کو ان کے بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دی، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو کون تھا کہ جو علی اکبر کی لاش اٹھاتا؟ حسین گھٹنیوں چل کے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ وَيَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما لے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری کو ہمیشہ فروغ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزادار صرف عزا ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جلوسوں کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، ہمارے ماتمدار، ہمارے سینہ زن، ہمارے زنجیر زن، ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ان سب کی سعی کو مشکور فرما۔ اس مجلس میں جو بانیان مجلس ہیں، جو حاضرین مجلس ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکیں، ان سب کے دلی مقاصد پورے فرما دے۔ جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں سے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، پروردگار انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار جن جن لوگوں کو تو نے روزگار دیا ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان دختر ہیں ان کے فرض سے سبکدوش فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ سانحہ عاشورہ راول پنڈی کے جتنے اسیر یا جتنے مقدمات میں ملوث مومنین ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پہ رحمت کی نظر فرما۔ جن جن لوگوں نے خاص طور سے اپنی دعاؤں کے لیے مجھ سے کہا ہے، پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، میں سب کی دعاؤں کو نقل نہیں کر سکتا۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ کس نے کون سی دعا مانگی ہے، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔